علی حق ہے علی حق ہے علی 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 حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا مجموعہ نہج البلاغہ اور نہج البلاغہ کا تیسرا باب باب المختار اور باب المختار میں سے 21واں فرمان آپ صاحبان کی خدمت میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں وقال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لنا حقن، ہمارا ایک حق ہے، فَإِنْ أُوتِينَاهُ، اگر وہ ہمیں دے دیا گیا تو ہم اسے وصول کر لیں گے، وَإِلَّا رَقِبْنَا آجَازَ الْإِبَلِ، ورنہ ہم اونٹ کی پچھلے حصے پر بیٹھ جائیں گے، وَإِنْ طَالَ السُّرَا، اگرچہ رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو جائے۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی عمدہ اور فصیح کلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں ہمارا حق نہ دیا گیا تو شاید لوگ ہمیں کمتر سمجھیں، اور یہ مطلب اس طرح نکلتا ہے کہ اونٹ کے پچھلے حصے پر ردیف بن کر غلام اور قیدی یا اس قسم کے لوگ ہی سواری کیا کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات ہمارے ذہن میں رہے، اور سید رضی کا کہنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ امام کا حق امت پر یہ ہے کہ امت امام کو یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے بنائے گئے امام ہیں، اور ان کی اطاعت جو ہے وہ ہم پر فرض ہے، واجب ہے۔ یعنی حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر 12ویں امام تک تمام ائمہ کی اطاعت امت مصطفیٰ پر واجب اور فرض قرار دی گئی ہے، اور یہی امام کا حق ہے، اور یہ امت پر فرض ہے کہ امام کو اسی حوالے سے امام کی معرفت رکھے۔ اور دوسری طرف مولا علی علیہ السلام ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ حق ہمیں دے دیا گیا، یعنی امت نے ہمیں امام من اللہ تسلیم کر لیا تو فَبِهَا، ورنہ ہم اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم اس سوار کی مانند نہ ہوں گے جو اپنی سواری کی بھاگ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ جدھر وہ چاہے ادھر لے جائے، بلکہ اپنے مطالبہ حق پر برقرار رہیں گے، خواہ مدت دراز کیوں نہ گزر جائے، اور کبھی بھی اپنے حق سے دستبردار ہو کر غصب کرنے والوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ اور یہی طریقہ تمام ائمہ علیہم السلام کا رہا ہے، اور ہمیں بھی یہی درس دیا گیا ہے کہ غاصب کے سامنے سر کو جھکانا نہیں ہے، بلکہ غاصب کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا ہے کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہو جائے اور آخرت میں بھی رسوا ہو جائے، اور یہی ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات ہیں، اور ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ان فرامین کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق ہے علی۔